بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ جو فیکٹری ناکہ ہے اڈیالہ جیل کے باہر، وہاں پر دھرنا دیا ہے، اور علیمہ خان نے، جیسا کہ کل کے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علیمہ خان نے آج 10,000 کارکنوں کو لانے کا باقاعدہ طور پر ٹاسک دیا تھا، جو تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں، جو تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہیں، ان کو وہ جو تحریک انصاف کے سینیٹرز ہیں۔ لیکن اس وقت ہمیں جو اڈیالہ جیل کے باہر جو تحریک انصاف کا دھرنا ہو رہا ہے، اس میں 10,000 کارکن کہیں نظر نہیں آ رہے، ویری آنیسٹلی۔ اور یہاں کئی لوگ ہیں لیکن 10,000 کارکن نہیں ہیں۔ ان کی تعداد کو 500 سے 600 یا 1000 کے قریب ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو 10,000 کے قریب لوگ نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنا ہے تو اس میں عوام کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے، لیکن یہاں ہمیں عوام نظر نہیں آ رہے۔ سیدھی سی بات ہے جو بتانا چاہیے، اور باقاعدہ طور پہ علیمہ خان کی جانب سے ہدایات دی گئی تھی ہر ایم این اے کو، ہر ایم پی اے کو، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں یا ارکان صوبائی اسمبلی ہیں ان کو، لیکن وہاں یہ مطلوبہ تعداد نظر نہیں آ رہی، جو بتایا گیا تھا وہ لوگ نظر نہیں آ رہے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر گزشتہ 8 گھنٹوں سے یہ جو جاری دھرنا ہے، اس میں جو صورتحال یہ ہے کہ آج دن کے کو جب قرآن خوانی اور یاسین شریف کا ختم ہوا تو وہاں پر بھی عوام کی تعداد جو ہے وہ کم تھی، پی ٹی آئی کارکنوں کی تعداد کم تھی، اگرچہ محمود خان اچکزئی وہاں پر موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ ناصر عباس موجود تھے، سلمان اکرم راجہ موجود تھے، لیکن جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ 10,000 کارکنوں کا کہا گیا تھا، 10,000 کارکن نہیں آئے، اور ایسے انداز سے تو مشکل ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آ سکیں یا اڈیالہ سے باہر آ سکیں۔ جب جو عوامی طاقت ہے اس کا مظاہرہ درست انداز سے نہیں ہوگا تو معاملات بہتر طریقے سے حل نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں عمران خان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان تو ایک ایسا شخص تھا جس نے آرمی چیف کو اپنا باپ بنا لیا، اور ہمارا باپ تو قائد اعظم ہے جس نے یہ ملک بنایا، یعنی یہ بانی پاکستان کی طرف ان کا اشارہ تھا، لیکن عمران خان نے آرمی چیف کو باپ بنایا۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اب جو گزشتہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے عمران خان کو ذہنی مریض قرار دیا تھا، اور اب جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے تو آرمی چیف کو باپ بنایا تھا، اور باقاعدہ طور پہ اس بات پر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کامنٹ کیا ہے کہ 2021 میں افغانستان سے طالبان کو لا کر یہاں پر بسایا گیا، اس پر بھی جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کامنٹ کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کچھ ایسے معاملات ہیں جس پر ابھی تک ہمیں پی ٹی آئی کی جانب سے آفیشیل رسپانس جو ہے وہ نہیں ملا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ اور اگرچہ ہم پہلے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر دی تھی تو اس کے جواب میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ، جس طرح پچھلی پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آیا، پھر پریس کانفرنس کی گئی، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے چپ سادھی ہوئی ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اب اس چیز سے بیک فٹ پہ آ رہے ہیں، وہ اب ترکی بترکی جواب دینے سے گریزاں ہیں، وہ اب معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ معاملہ کب، کیسے، کہاں سیٹل ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس میں اگر پی ٹی آئی نے خاموشی اختیار کی ہے تو یہ خاموشی جو ہے وہ یقینی طور پر ایک درست عمل ہے، اور یہ شاید پی ٹی آئی کے اندر جو سنجیدہ طبقہ ہے انہوں نے یہ بتایا ہوگا کہ کسی بھی بات پر کامنٹ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ اور اب کیونکہ ہم نے صبح کے ویلاگ میں بھی بات کی تھی، اور صبح کے ویلاگ میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ برف کو پگھلانا چاہتی ہے، سرد مہری کو کم کرنا چاہتی ہے، تو پی ٹی آئی کو بیک فٹ پہ آنا پڑے گا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان کو بھی ایون بیک فٹ پہ آنا پڑے گا، کیونکہ عمران خان اس وقت جیل میں ہے، اور جیل میں ہونے کی وجہ یہی ہے
کہ عمران خان جو بات کرتے ہیں وہ بات ایز اٹ از، اور بیچ میں کچھ مرچ مسالے بھی لوگ لگا کر سامنے آ کے بیان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مقتدر حلقے ہیں ان میں عمران خان کے خلاف غم و غصہ بڑھ جاتا ہے۔ آج ایک بات شاندانہ گلزار صاحبہ نے کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو ہے پوری فوج کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، عمران خان کا معاملہ نہیں ہے، چند لوگ ہیں۔ بھائی چند لوگ بھی ہیں، وہ چند لوگ اگر اس وقت طاقتور ہیں، وہ چند لوگ اگر اس وقت جو ہے وہ پوری فوج کو کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ پوری فوج کے سربراہ ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا چند لوگوں سے نہیں بلکہ پوری فوج کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑا سا آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کو بیک فٹ پہ آ کے چیزوں کو سیٹل کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر معاملات بہتری کی جانب جائیں گے اور عمران خان کی رہائی بھی اس میں ممکن ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اگر میں نے صبح بھی بات کی تھی کہ نواز شریف جب جیل میں تھا، نواز شریف پہ جب کیسز تھے تو اس وقت نواز شریف کے پاس شہباز شریف جیسا بھائی تھا، لیکن بدقسمتی کا ہے کہ عمران خان کے پاس شہباز شریف جیسا بھائی نہیں ہے کہ جو معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کی طرف لے جائے، اور جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں رہے، اور جو لوگ اس طرح کا نیریٹو بناتے ہیں یا جو عمران خان کو جا کے بریفنگ دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہی یہی ہے کہ عمران خان جیل میں رہے۔ عمران خان جیل میں رہے گا تو ان کی دکانداری چلے گی۔ اب اگر عمران خان آج جیل سے نکلتا ہے تو یہ جو لوگ اس وقت باہر ہیں ان کی دکانداری نہیں چلے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ پھر عمران خان ہی چلے گا، کیونکہ عمران خان کا جو کیرزما ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ آج اگر عمران خان باہر ہوتے اور جیل میں نہ ہوتے، آپ یقین کریں کہ اس حکومت کے لیے ایک دن بھی حکومت کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں، جس طرح بیرسٹر گوہر نے بات کی تھی، مجھے وہ بات بڑی عجیب بھی لگی اور کامنٹ بھی میں نے اس پہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں ملاقات کے لیے جب بھی ملاقات کا دن ہوتا ہے آتا ہوں اور میری ملاقات نہیں ہوتی، اس ملاقات کو نہ کروانے میں میرے اپنے بھی جو ہے وہ انوالو ہیں۔ تو معاملات اسی طرح بڑھتے ہیں جناب۔ آج ایک افسوسناک واقعہ اس کو کہہ سکتے ہیں، افسوسناک واقعہ یہی ہے جناب کہ آج جو ہے وہ جب قرآن خوانی ہو رہی تھی اڈیالہ جیل کے باہر، تو وہاں پر گدلا پانی جو ہے وہ چھوڑا گیا جہاں چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ تو یہ درست عمل نہیں ہے، اس طرح کے عمل سے گریز کرنا چاہیے حکومت وقت کو یا وہ لوگ جو فیصلہ ساز ہیں، تاکہ اس سے عوام کے اندر جو ہے وہ نفرتیں مزید بڑھتی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان غلط ہے، عمران خان نے درست نہیں کیا، عمران خان نے نومئی کیا، تو پھر آپ ایسے اقدامات کر کے مطلب عمران خان کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جو عمل کیا وہ درست کیا کیونکہ ہم ایسے ہیں۔ تو جناب آپ کو بھی تھوڑا بہت سوچنا چاہیے، اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو آپ کو مشورے دیتے ہیں، خدا را ان کے مشوروں پر کان مت دھرے۔ اگر پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ درستگی کی طرف جائیں، حالات سیٹل ہوں، تو آپ بھی جو ہے وہ زمین گرم کرنے کے بجائے زمین نرم کریں، تاکہ یہ جو لوگ ہیں وہ آپ کی جو حسن سلوک سے متاثر ہو کر آپ کی طرف آ جائیں۔ تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ ہمیں ایک طبقے کو باقاعدہ طور پر اداروں کے سامنے لا کر کھڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اداروں کے ساتھ ملانا چاہیے۔ اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں کہ جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو تمام قوم یک زبان ہو کر دشمن کے خلاف آواز اٹھاتی ہے اور یک زبان ہو کر دشمن کو جو ہے منہ توڑ جواب دینے کی بات کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں بھی تھوڑا بہت زمین کو نرم رکھنا چاہیے، معاملات کو سدھار کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ اور آج اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھیں تو اس میں بھی زیادہ نہیں، لیکن ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بات کی، تو لیکن آج انہوں نے جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف بات کی، اور خاص طور پہ جو پاک فوج کی قربانیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس کے حوالے سے بات کی۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اب معاملات کو بہتر طریقے سے خوش اسلوبی سے حل کی طرف لے کر جانا چاہیے، نہ کہ ہم یہ کریں کہ ہم جو ہے وہ ضد انا اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں۔ عمران خان کو بھی چاہیے وہ بھی اپنی ضد انا ہٹ درمی کو ایک طرف رکھ کے ملک کی خاطر جو ہے وہ جو باتیں جو وہ کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے،
اور فوج کا ادارہ بھی جو ہے یا فوج کے سربراہ ہیں ان کے خلاف بھی اس انداز سے نہیں بولنا چاہیے، بلکہ معاملات کو جو سیاسی حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات چیت کر کے حل کی طرف لے کر جانا چاہیے. یہی ایک سلوشن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں وہ کسی خونی انقلاب کے ذریعے تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو فوج ہے اس نے اپنے سے کئی گنا طاقتور بڑے دشمن کو شکست دی ہے، اور ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، تو ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ وہ کسی بھی ایسی جو مہم جوئی ہے اس سے بآسانی نمٹ سکتے ہیں. تو لہذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.